بڑے بدنصیب ٹھہرے جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ سکرین پہ آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ سعودی حج عمرہ منسٹری نے تصاویر شائع کی ہیں، جہاں مناظر یہ ہیں کہ یہ جو ہاتھ اس وقت اٹھے ہوئے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ سے استغفار کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے گڑ گڑاتے ہوئے، لیکن اب یہ ہاتھ صرف سیلفیاں لینے، ویڈیوز ریکارڈ کرنے، لائیو کال کے لیے یا سوشل میڈیا پر لائیو آنے کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، نہ کہ اللہ سے استغفار کرنے کے لیے۔ ہمیں بچپن میں یہی بتایا گیا کہ احرام کے جو 2 کپڑے ہیں یہ بالکل اسی طرح کے ہیں کہ جیسے سفر آخرت کے لیے آپ کو کفن دیا جاتا ہے، صرف 2 چادریں اور اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کے در پہ کھڑا ہونا ہے۔ ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ میں کون ہوں، میرا اندر کتنا گندا ہے اور میں کس مقام پہ کھڑا ہوں۔ نظر سے جمال گنبد خضرا دیکھ رہا ہوں، میں کون ہوں، کیا ہوں اور کیا دیکھ رہا ہوں۔ میں نے سنہری جالیوں کے سامنے سے لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل فونز اور کئیوں کے ہاتھوں میں جوتے بھی ہوتے تھے۔ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بتائیں کہ ہماری آنکھیں ایسی ہیں جو نظر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کا دیدار کر سکیں، یا میں کس منہ سے آیا ہوں۔ غالب تو کہتے ہیں کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ہماری زندگیوں کے احوال دیکھیں تو ہم تو یہ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم وہاں جائیں، منہ دکھا سکیں، لیکن ہماری جرت دیکھیں، ہم وہاں موبائل فون اٹھا کر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت اقبال نے کہا تھا کہ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، اور منظر دہر سے اونٹوں کے خودی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، اور خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ ہاتھ بے زور ہیں الہات سے دل خوگر ہیں، امت باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ خدا کے لیے جب اتنے مقدس سفر پہ نکلیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پہلو ہیں، ان کا خیال رکھا کریں۔ چند ایام ہوتے ہیں، خالصاً خشوع وضو کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہو کر گزاریں۔ جس جگہ جائیں وہاں اس کے ادب، اس کے مقام کا خاص خیال رکھا کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوشل میڈیا سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں۔